اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھا اسے ملٹائی نیشنل کمپنی کا ماحول بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ملازم تھیں اور جینز پینٹ شرٹ اور سلیو لیس بنیان میں ملبوس تھیں۔ گرچہ 10 برس کی شادی شدہ زندگی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر یہ چیز براہ راست اس کے لیے مسئلہ نہیں بنی، اس لیے کہ وہ خواتین کو جس طرح دیکھنے کا عادی تھا، یعنی دیکھ کر بھی نہ دیکھنا، سرسری نظر سے دیکھنا، خد و خال اور نشیب و فراز کا جائزہ لیے بغیر دیکھنا، کسی نادیدنی پر نظر پڑ بھی جائے تو اس کے خیال و تصور کو ذہن سے جھٹک دینا، اس طریقے میں انسان کے لیے کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں پیدا ہو پاتا، نہ شیطان انسان پر غلبہ پا سکتا ہے، مگر اس طرح کا ماحول اس کے اندر پیدا ہو جانے والی نفاست پر گراں گزرتا تھا۔ لیکن برسہ برس میں اس نے اپنی اتنی تربیت کر لی تھی کہ کوئی حسن اس کی نگاہ کو آوارہ اور دل کو آلودہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ پاکیزگی نفس اس کی زندگی کا سرمایہ تھی۔ وقار ایک ایسے معاشرے میں بستا تھا جہاں مردوں کی تربیت نہیں کی جاتی تھی، ان کو نگاہوں کو قابو میں رکھنے کا فن نہیں سکھایا جاتا تھا، بلکہ مردوں کو آنکھیں بچا کر رکھنے کی تلقین کی جاتی تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ ان کے نزدیک ساری ذمہ داری صرف خواتین کی تھی۔ ظاہر ہے یہ قرآن سے دور رہ کر دین کو سمجھنے کا نتیجہ تھا، مگر یہی اس معاشرے کی سچائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کسی خاتون کے جسم کا 1 انچ کا حصہ ایک لمحے کو بے حجاب ہو جاتا تو بے حیا نظریں اس کا جائزہ لینے اور اس سے مزہ لینے کے لیے بے چین ہو جاتی تھیں، چاہے یہ کسی خاتون کی نقاب کے باوجود نظر آنے والی نگاہیں ہوں، محتاط خواتین کا اٹھنے بیٹھنے میں کھل جانے والا جسم کا کوئی حصہ ہو، یا دوپٹے سے بے نیاز ہلکے اور چست لباس سے چھلکنے والی جسمانی ساخت ہو، ایسے مرد اسے دیکھنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، موقع بے موقع انہیں چھونے اور جسمانی لمس سے ہنس اٹھانے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایسے میں قرآن مجید نے وقار کو یہ سکھایا تھا کہ خدا نگاہوں کی خیانتیں اور دل کی خفیہ باتیں بھی جان لیتا ہے۔ جب وہ ہر دم ساتھ ہو تو پھر اس کی نافرمانی کا کیا سوال۔ پھر عورتوں کو مخاطب کرنے سے قبل اس نے مردوں کو اپنی نگاہیں اور اپنے صنفی جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کی زندگی کا تو اصل مقصد بس اب یہی رہا تھا کہ زندگی کے کسی موقع اور کسی مقام پر خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ روزانہ گھر سے آفس نکلتے ہوئے وہ اپنے اس عزم کو تازہ کرتا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی پہلو سے کمزور نہیں پڑے گا۔ اس عزم سے اس کی روح ہر روز پھر تازہ ہو جاتی۔ ایک تیسرا اور شاید سب سے بڑا امتحان خود اسرا کا اپنا وجود تھا۔ اسرا کی شخصیت کا ایک پہلو وہ تھا جس میں اس کا ماضی اس غریب لڑکی کا تھا جو کبھی اس کے دفتر میں اسی طرح محتاج ہو کر آئی تھی اور آج اس پر حکم چلانے والی اس کی باس بنی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اپنی تربیت اس طرح کر چکا تھا کہ اپنی بڑائی کا ہر احساس اس کے اندر سے نکل چکا تھا، جس کے بعد اس کی انا اس پہلو سے مجروح نہیں ہوتی تھی۔ اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ اسرا کی کمزوری کے دور میں اس کا رویہ اس لڑکی کے معاملے میں ہمیشہ ہمدردانہ رہا تھا اور اس نے اتنی ترقی کر لی تھی۔ وہ اپنے ضمیر اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو تھا۔ اس نے اس آفس میں آنے کے بعد پہلے دن ہی خود کو سمجھا دیا تھا کہ وقار اس بات کو بھول جاؤ کہ ماضی میں وہ کیا تھی اور تم کیا تھے، صرف اس کو یاد رکھو کہ وہ باس ہے اور تم ملازم ہو، اس کے بغیر ملازمت نہیں ہو سکتی۔ اسرا کا مغربی انداز و لباس بھی اس کے لیے کبھی مسئلہ نہیں بن سکا کہ اس پہلو سے جس طرح وہ ساتھ کام کرنے والی دیگر خواتین سے خود کو بے نیاز رکھتا تھا، اس سے بھی خود کو مکمل بے نیاز ہی رکھا تھا۔ اس کے لیے اصل مسئلہ
اسرا کی شکل میں سونیا کا دوبارہ زندہ ہو جانا تھا۔ وہ ہر روز اسرا سے ملتا تھا اور ہر روز اس سے گفتگو کرتا تھا، مسلسل اسے دفتر میں آتا جاتا دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے سونیا کے ہر انداز کو کاپی کر لیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس نے سونیا کو دیکھ کر کیا تھا یا قدرتی طور پر ایسا ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سونیا سے ایک دو دفعہ سے زیادہ نہیں ملی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس مختصر وقت میں اس نے سونیا کے لباس، ہیئر اسٹائل، بالوں کے رنگ، بولنے اور چلنے کے انداز ہی کو نہیں بلکہ اس کی سخت گیر انتظامی طبیعت کو بھی کاپی کر لیا تھا۔ شاید کچھ تو اس کی عمر ہی ایسی تھی جس میں وہ سونیا سے ملی تھی، اور کچھ یہ کہ اس وقت سونیا اس کے سامنے ایک انتہائی برتر شکل میں سامنے آئی تھی، اور کچھ شاید اس لیے کہ عظمت صاحب نے بعد میں سونیا کا اس سے ذکر کیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، وقار کے لیے ایک امتحان مسلسل تھا جو اسرا کی شکل میں موجود تھا۔ جس وقت سونیا کا انتقال ہوا وہ عمر میں اسرا کی موجودہ عمر سے گو پڑی تھی، مگر جس طرح اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا اور وقت کو خود پر مؤثر ہونے سے روک دیا تھا، وہ دیکھنے میں اسرا جتنی ہی ینگ لگتی تھی۔ مگر وہ سونیا اور اس کی محبت اور اس کی بیوی تھی۔ یہ سونیا اس کی باس تھی، مگر اب یہ ہر روز اس کی محبت کی شکل میں زندہ ہو کر سامنے آ جاتی تھی۔ اسے ہر روز خود کو یہ یقین دلانا پڑتا تھا کہ سونیا مر چکی ہے، اس کے سامنے بس اس کا امتحان ہے جس سے اسے سرخرو ہونا ہے۔ اس احساس کے تحت اس نے اسرا کے سامنے ہمیشہ اپنا رویہ اتنا ہی نارمل رکھا جتنا کسی اور کے سامنے رہتا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ شخصیت تھی جس نے ایک اور چوٹی سر کر لی تھی۔ ایک روز وقار آفس میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ عظمت صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم عظمت صاحب، آپ کیسے ہیں اور کیسے تشریف لائے؟ وعلیکم السلام وقار صاحب، میں ذرا اسرا بیٹی سے ملنے آیا ہوا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ ضرور ضرور، وقار نے خوش دلی سے کہا۔ پھر وہ ان کو کھڑا دیکھ کر بولا، لیکن آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے۔ وقار نے نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عظمت صاحب بیٹھ گئے۔ اس نے دریافت کیا، آپ کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، ابھی اسرا کے ساتھ چائے پی ہے۔ ویسے وہ آپ کی پرفارمنس سے کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پر آپ کو براہ راست اتنی بڑی پوزیشن پر رکھ لیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ خود ڈائریکٹر کے مقام پر ہے اور جی ایم کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے اور اسرا کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں دل سے اس کے لیے دعا گو ہوں۔ مگر وقار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا وقار صاحب؟ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، میں اسرا سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسرا کا ہے۔ اسرا کا مسئلہ؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو سونیا یاد ہے؟ میڈم کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو اسرا کو دیکھ کر سونیا کا خیال نہیں آتا؟ وقار کی بات پر عظمت صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کے توجہ دلانے سے مجھے احساس ہوا ہے۔ دراصل میں نے تو اسے چھوٹی عمر سے دیکھا اور بڑا مختلف دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس کا وہی تصور تھا، مگر اب واقعی وہ بالکل میڈم سونیا کی طرح لگنے لگی ہے۔ میں ظاہر کی بات نہیں کر رہا، گرچہ ظاہری مناسبت بھی ہے، مگر میں زندگی کو دیکھنے کے زاویے کی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، عظمت صاحب نے نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اسرا کو جتنا میں سمجھا ہوں، مزاجن ایک اچھی لڑکی ہے، مگر سونیا کی طرح اسے بھی غفلت کا مرض لگ گیا ہے۔ غفلت کیسی؟
اسرا تو بہت ہوشیار لڑکی ہے۔ میں اس دنیا کی ہوشیاری کی بات نہیں کر رہا، میں جس غفلت کی بات کر رہا ہوں وہ خدا اور اس کی ملاقات سے غفلت ہے۔ جس شخص کو یہ مرض لگ جائے وہ جنت کے راستوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ میں سونیا کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کاش اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ وقار صاحب، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر میرے خیال میں ہر شخص اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسرا کوئی بچی نہیں ہے کہ اسے کوئی سمجھائے۔ اسے اگر خدا اور آخرت کی پرواہ نہیں تو آپ پر بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس نہ جانے کیوں کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس لڑکی کی دنیا بنا دی، مگر اس کی آخرت کو اس طرح غفلت کی نظر ہوتا دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی غفلت قیامت کے دن اس کی سخت جواب دہی کا سبب بن جائے۔ غفلت انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں کو، اپنا حال سنائیں۔ وقار نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، جس کے بعد وہ لوگ دیگر امور پر بات کرتے رہے اور کچھ دیر بعد عصمت صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وقار اسرا کو ابھی تک کے کام کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے بات مکمل کی تو اسرا نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے سب ویسا ہی سمجھا ہے جیسے میں نے سمجھایا تھا۔ اب یہاں سے پروجیکٹ کو آپ ہی لیڈ کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بات کر لیں، مگر ہر روز مجھے پروگریس ضرور بتاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں۔ وقار اٹھ کر جانے لگا تو اسرا نے اسے پیچھے سے پکار کر کہا، وقار صاحب۔ اس کی آواز پر وقار ٹھہر گیا اور آہستگی سے مڑا۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ اس کی بات پر وقار دھیرے سے مسکرایا۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ مسائل کے باوجود ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ وقار صاحب، میں دنیا کا نہیں، اس آفس کا پوچھ رہی ہوں۔ جی اللہ کا شکر ہے، یہاں سب ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ وقار چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اسرا اپنی نشست کے پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کام کا بہت لوڈ رہتا تھا، مگر وقار کے آنے کے بعد اسے قدرے ریلیف ملا تھا۔ یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا جس پر وہ کچھ عرصے سے کام کر رہی تھی، مگر اب اس کی ساری ذمہ داری وقار پر تھی۔ اس حیثیت میں وقار اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا تھا۔ وہ وقار کے کام اور اہلیت کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکی تھی کہ ابھی اس کے کام کی فائنل رپورٹ آنی تھی، مگر وہ اس کی شخصیت سے مطمئن ہو چکی تھی۔ اسرا ہر وقت مردوں کے بیچ میں رہتی تھی۔ وہ اندر سے مردوں سے خوف زدہ تھی۔ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے وہ بظاہر بہت سخت بن چکی تھی، مگر اس سختی کو خود پر طاری رکھنے کی وجہ سے وہ کچھ تھک جاتی تھی۔ مگر وقار کے معاملے میں نہ جانے کیوں ایک فرق اسے محسوس ہوا۔ اسے وقار سے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک نوعیت کا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ مرد عورتوں کو ہمیشہ صنف مخالف سمجھ کر معاملہ کرتے تھے، مگر وقار نے اسے ہمیشہ عورت کے بجائے انسان سمجھ کر معاملہ کیا تھا۔ اسرا نے نوٹ کیا کہ باقی خواتین کے ساتھ بھی اس کا رویہ یہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اسرا اور شاید باقی خواتین بھی وقار کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھیں۔ پھر وقار کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا، بہت سکون تھا، بہت اعتماد تھا۔ گرچہ اس کی مذہبی باتیں اسرا کو پسند نہ تھیں، مگر اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وقار کو ملازمت دینے کا اس کا فیصلہ بڑی حد تک ٹھیک تھا، اور وہ اس کے ہونے سے ہر پہلو سے اپنا فائدہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک روز وقار آفس سے گھر لوٹا تو عصمت صاحب کو گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنا منتظر پایا۔
سر آج میں نے سوچا کہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے بیگم صاحبہ کی خیریت معلوم کر لوں، اسی بہانے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی عصمت صاحب نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، بس ان کا علاج جاری ہے، اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرم کر دیتے ہیں تو پھر علاج کے لیے ان کو ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک ملازمت کا ابتدائی مہینہ ہے، یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو امید ہے کہ آگے کوئی بات کی جا سکے گی۔ ہاں مجھے اندازہ ہے کہ ملازمت ملتے ہی آپ والدہ کے علاج کی بات نہیں کر سکتے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آفس میں آپ کی جگہ بن جائے تو میں بھی اس طرح سے بات کروں۔ ہاں میں بھی اسی وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اسی لیے ملازمت کے اس بوجھ کو ڈھو رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے سر، آپ کے لیے یہ ایک مشکل کام ہے۔ ہاں ملازمت میرے مزاج کے بھی خلاف ہے، اور شاید اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اب مطالعے کے لیے بالکل وقت نہیں ملتا، مگر کیا کروں، والدہ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اہم ہے۔ سر مطالعہ کیا آپ کے لیے بہت ضروری ہے؟ نہیں ضروری تو نہیں، بس اب عادت بن گئی ہے، لیکن پہلے میں مطالعہ ایک ضرورت کے تحت کرتا تھا۔ وہ کیا ضرورت تھی سر؟ دراصل میں برسہ برس سے مسلسل مطالعے کے ذریعے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی فکر اور عملی زندگی سے خارج کیوں ہو چکا ہے۔ جی مجھے یاد ہے کہ کئی برس پہلے بھی آپ نے یہ بات کہی تھی، تو یہ بتائیں کہ اتنے برس میں آپ کو اپنی تلاش کا کوئی جواب ملا؟ ہاں بڑی حد تک مجھے جواب مل گیا ہے۔ میں نے متعدد اہل علم کو پڑھا اور سنا ہے، بے گنتی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، سابقہ امتوں کی تاریخ اور پچھلے نبیوں کی جد و جہد کو پڑھا ہے، اس سے بڑھ کر قرآن مجید کو اپنی زندگی بنا کر اس کے لفظ لفظ پر غور کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اپنے ذہن میں موجود تصورات کے دلائل اس سے تلاش کروں، بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ ان سارے مراحل کے بعد میں اس مسئلے کی بنیادی وجہ دریافت کر سکا ہوں۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت مشکل بات ہے جس کے بڑے علمی پہلو ہیں، لیکن آپ چونکہ ایک عام آدمی ہیں اس لیے میں بہت سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضرور، عصمت صاحب نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ وقار نے قریب میز پر رکھا ہوا ایک رائٹنگ پیڈ اٹھایا اور پھر اپنے قلم سے رائٹنگ پیڈ کے ایک خالی صفحے پر بڑی سی لکیر کھینچ کر ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ایک لمبی لکیر ہے؟ اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو چھوئے بغیر آپ اسے چھوٹا کر دیں۔ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو اسے کاٹنا یا مٹانا پڑے گا۔ قرآن ایسی ہی ایک بڑی لکیر ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ جی بالکل، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے وقار نے اپنے قلم سے پہلی لکیر کے برابر میں چند لکیریں اور کھینچ لیں، کچھ پہلی والی کے برابر کی تھیں اور کچھ اس سے بڑی تھیں۔ پھر عصمت صاحب کو مخاطب ہو کر کہا، دیکھیے اب میں نے پہلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا بھی کر دیا ہے اور غیر اہم بھی کر دیا۔ اب یہ بہت سی لکیروں کے درمیان بنی ہوئی ایک لکیر ہے، اس سے پہلی لکیر ہونے کا اعزاز تو آپ نہیں چھین سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی، تحریف یا ترمیم کی گئی ہے، مگر عملاً اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب اس لکیر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ عصمت صاحب بس اتنا ہی کہہ سکے۔ یہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہوا ہے، قرآن میں موجود ایمان و اخلاق کی دعوت کے ساتھ ہوا ہے۔ کوئی قرآن کا نہ انکار کرتا ہے نہ اس کی اہمیت کا منکر ہے، کسی کو قرآن کی دعوت و ایمان و اخلاق سے اختلاف بھی نہیں ہے، مگر عملاً کوئی اس کو دین کی اصل اور نجات کی بنیاد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی سی، عصمت صاحب بڑبڑائے۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب
یعنی قرآن مجید اور اس کا اصل پیغام عملی طور پر مسلمانوں کی علمی اور عملی روایت سے غیر متعلق کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نظریاتی طور پر تو اس اصول کو مانا کہ قرآن مجید دین کی بنیادی اور اہم ترین کتاب ہے، مگر عملی طور پر دوسری کئی چیزوں کو قرآن مجید کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مذہب کے نام پر دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس میں کوئی چیز قرآن کے مقابلے کی نہیں۔ کون سی چیز ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے؟ کون سی چیز ہے جسے انسانیت اور اہل ایمان کے لیے ہدایت کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جسے دوسری مذہبی چیزوں کو تولنے کا میزان یعنی ترازو اور ان کو پرکھنے کی کسوٹی کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں؟ کون سی چیز ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل میں خدا بول رہا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وقار بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں جوش تھا۔ چنانچہ جس روز مسلمان یہ اصول عملی طور پر مان لیں گے کہ قرآن مجید ہر چیز پر حاکم ہے، یہ خدا اور اس کے رسول کے قائم مقام ہے، کوئی چیز اس سے برتر نہیں ہے، اس روز قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی فکر اور عملی زندگی میں دوبارہ اپنی حیثیت حاصل کر لے گا۔ اور جس روز یہ ہو گیا، مسلمان دنیا میں غالب اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اتنی برسوں کی محنت بیکار نہیں گئی۔ آپ نے تو بڑے کام کی اور اہم بات بتائی ہے۔ عظمت صاحب، میں نے برسہ برس میں مطالعہ کر کے یہی بات سمجھی ہے کہ قرآن مجید اصل روشنی ہے۔ ختم نبوت کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا کوئی اہتمام نہ کرتے۔ چنانچہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی انسان نہیں آئے گا جس کی طرف ہم رہنمائی کے لیے دیکھیں۔ اب صرف قرآن ہی ہے۔ قرآن خدا کی صفت کلام کا ظہور ہے، گویا خدا بولتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کے الفاظ بھی خدا کے منتخب کرتا ہے۔ یہ کلام محفوظ ہے، یہ منزل بھی بتاتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی، اور سب سے اہم بات یہ بتاتا ہے کہ جس طرح خدا کے مقابلے میں کوئی اہم نہیں، اسی طرح کلام الہی کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اہم نہیں۔ یہ بات جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اس طرح بیان کی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھلائیں۔ اس کی بات پر عظمت صاحب نے ایک سوال کیا، مگر سر یہ بات ہم کسی ممبر، کسی مذہبی پروگرام، کسی مذہبی کتاب میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اکثر لوگ یہ بات نہیں بیان کرتے، مگر ایسا نہیں کہ کوئی بیان نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے عام لوگ ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ دیکھیے، خدا کی دنیا میں اگر غلط سمت میں بلانے والے ہیں تو صحیح راہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، مگر لوگ صرف انہی کی سنتے ہیں جو دنیا کے مفاد کے لیے بلاتے ہیں یا سطحی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں۔ عظمت صاحب اسبات میں سر ہلانے لگے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے کی طرف قرآن بلاتا ہے اس میں کوئی تھرل نہیں، کوئی انٹلیکچول ڈسکوری نہیں، بلکہ الٹا قربانی، صبر، احسان کا مطالبہ اور وہ دیگر اخلاقی مطالبات ہیں جن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ لوگ ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس دعوت کو کونے میں رکھ کر دنیا بدلنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یا چلوں، وظیفوں، ظاہری حلیے کی تبدیلی یا کچھ سطحی اعمال کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ قرآن کا مطلوب انسان جن اخلاقی تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ عملاً بہت مشکل ہیں۔ ان کو پورا کرنا جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں اٹھانا ہے، مگر ایک دفعہ انسان ہمت کر لے تو پھر اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ انسان میں اچھے اعمال کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی مشکل اسے اس راہ سے نہیں پھیر سکتی۔
چاہے اسے آروں سے چیر دیا جائے۔ وقار خاموش ہوا تو عصمت صاحب نے کہا، آپ درست کہتے ہیں سر، میں نے تو آپ کو یہ ساری نیکیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوچتا ہوں کہ آپ کی جگہ ہوتا تو کبھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں پر اتنا خرچ کرنا، بندوں کی اتنی خدمت، اتنا صبر، اتنا اعلیٰ اخلاق بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے سر۔ ان کی بات پر وقار نے کچھ دیر تک کچھ نہ کہا، پھر باہر دور خلاؤں میں دیکھتا ہوا بولا، پتہ نہیں میں کس حد تک قرآن کا مطلوب انسان بن سکا ہوں، مگر اب میری ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزرتی ہے۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کا اسوہ حسنہ ہے، جو قرآن مجید ہی کی عملی شکل ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، مگر میری زندگی کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں رہا ہے۔ اس کی بات پر عظمت صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور وقار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں وقار صاحب کہ آپ ہر پہلو سے اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو قیامت کے دن بھی سرخرو کرے گا اور دنیا میں بھی ہر امتحان سے کامیابی سے گزارے گا۔ وقار نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خبر نہیں ابھی کتنے امتحان اور باقی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک کمر توڑ دینے والا امتحان اس کے سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔